لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يلبسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يجمع عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس اور مبارک مہینہ عطا فرمایا، جس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور ایک حصہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تمام حقوق قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا گزرا ہے اس میں جو عبادات ہم نے کی ہے یہ محض اللہ کے فضل سے کی، کوئی ایک بھی کام ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمارا اپنا کوئی دخل ہے۔ جتنے روزے رکھے، جتنی تراویح پڑھی، جتنی تلاوت کی، جتنا ذکر کیا، جتنی دعا مانگی، جتنا صدقہ خیرات کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ سب اللہ کے فضل سے ہوئے۔ تو اس طرح سے بھی بزرگ منع فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی عبادت کے بارے میں یوں کہے کہ بس میں نے کیا عبادت کر لی، چند ٹکرے مار لی میں نے، یا بھوکا پیاسا رہا، اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی ناقدری کی بات ہے۔ جو ہوا یقیناً ویسا نہیں ہوا جیسا اللہ کو پسند ہے، اور جیسا اللہ چاہتے ہیں یقیناً ویسا نہیں ہوا، لیکن جتنا ہوا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو شکر بھی ادا کریں اور ساتھ استغفار بھی کریں کہ اللہ یہ جتنا کچھ ہوا آپ کے فضل سے ہوا ہے، لیکن یقیناً بہت زیادہ ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے اس کوتاہی کو معاف کر دو۔ دونوں باتیں ہیں۔ تو اب یہ ایک اشرا باقی رہ گیا، آج سے تعطیلاتیں بھی ماشاء اللہ شروع ہو جائیں گی، اعتکاف کا عمل بھی ماشاء اللہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس پورے مہینے میں جو دو حصے اس مہینے کے گزر چکے ہیں، تو اس میں ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ دو اشرے جو گزرے ہیں اس میں ہم نے کیا کمایا ہے، کتنا ہم اس میں آگے بڑھے ہیں، ہمارے ایمان میں ہمارے اعمال میں کیا ترقی ہوئی ہے، اور جو اس مہینے سے مقصود ہے، یہ مہینہ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہم کتنے کامیاب ہو سکیں گے۔ اس لیے کہ تقوی کے حاصل کرنے کے لیے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ تو اس تقوی میں تقوی تو الحمدللہ ہے، ہر مسلمان کے اندر تقوی موجود ہے۔ تقوی کے بہت سارے درجات ہیں۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں کے کاموں سے بچنا، اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا، اس کا نام تقوی ہے۔ یہ ہر مسلمان کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ ہر مسلمان شرک سے بچتا ہے، ہر مسلمان کفر سے بچتا ہے، ہر مسلمان بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، کچھ گناہ اس سے ہوتے بھی ہیں۔ تو تقوی کے درجات ہیں مختلف، تو الحمدللہ تقوی تو ہر مسلمان کے اندر موجود ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ لیکن یہ مہینہ اللہ نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اس تقوی کے جو درجات ہیں اس میں ہم ترقی کریں، اس میں ہم آگے بڑھیں، اس لیے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ جو صراط مستقیم ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی صراط مستقیم جو ہدایت کا راستہ ہے اس کی اعلیٰ چوٹی پر میں پہنچ چکا ہوں، بس اب مزید آگے ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں۔
یہ تو آخر تک ہے، جب تک روح حلق سے نہ نکل جائے اس وقت تک اس کی محنت ہے، اس میں فراغت نہیں ہے۔ فراغت اسی وقت ہوگی جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس سے پہلے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے سب سے بلند درجے پر فائز تھے، لیکن آپ بھی یہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ہو کہ بھئی آپ یہ آیت نہیں پڑھا کریں نماز میں، یا آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھا کریں اس لیے کہ آپ کو صراط مستقیم کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ نہیں، اس کے درجات لامتناہی ہیں، ان کی کوئی حد نہیں۔ یہی تقوی کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ تقوی کے حاصل کرنے میں ہم کتنے آگے بڑھے، گناہوں والی زندگی سے ہم کتنے دور ہو گئے، اور گناہوں سے جو نفرت پہلے تھی اس نفرت میں کتنا اضافہ ہوا۔ اور اللہ نہ کرے اگر کچھ گناہ ایسے تھے جو ہو رہے تھے رمضان سے پہلے، رمضان آنے کی برکت سے کون کون سے گناہ ایسے تھے جو ہم سے چھوٹے، یا کون سے ایسے تھے کہ جس میں چلو کمی ہو گئی کچھ۔ یہی اپنا جائزہ ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا احتساب خود کرنا ہے، اپنا حساب خود لینا ہے کہ روزے بھی الحمدللہ رکھے، تراویح بھی الحمدللہ پڑھی، تلاوت بھی، سب یہ اعمال کیے ہیں، کتنے آگے بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی یہ دیکھیے، یہ اگلا رمضان یا جو بقایا رمضان ہے یہ پورا ہم میں سے کس کا ہوگا کس کا نہیں ہوگا۔ دو موتیں مبارک ہیں، ایک موت وہ مبارک ہے جو رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ معاف فرما دیے، روزے بھی آدمی نے رکھی ہے، تراویح بھی پڑھی، تاب راتیں بھی اس کو مل گئی، عبادت بھی اس نے کی، اب بالکل صاف شفاف ہو گیا۔ رمضان کے بعد اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا دیا۔ یہ بڑی بابرکت موت ہے، مبارک موت ہے۔ اور دوسری مبارک موت وہ ہے جو حج کے بعد ہوتی ہے کہ حج کر لیا، اب بالکل قیوم ولدتہ امہ، اس دن کی طرح ہو گیا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، بالکل پاک صاف شفاف ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بلا لیا دو موتیں مبارک۔ تو اب یہ پچھلے سال رمضان میں کتنے لوگ تھے، اس سال میں اگلے سال ہم میں سے کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جو باقی ہے اس کی ہمیں صحیح قدردانی کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ جو عشرہ باقی ہے اس کے اندر جو اہم ترین عبادت ہے وہ اعتکاف ہے۔ ذہن میں یہ تھا کہ آج زکوٰۃ کے موضوع پر بھی کچھ بات ہو جائے، اور لیکن اعتکاف بھی چونکہ شروع ہو رہا ہے اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دونوں کو کر دیں گے، جو رہ جائے تو انشاءاللہ اگلے دونوں کو کر دیں گے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھی جائے کہ ہم نے زکوٰۃ کا تعلق جو رمضان کے ساتھ جوڑ رکھا ہے یہ ٹھیک نہیں۔ رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ مستقل ایک علیحدہ فریضہ ہے، اور روزے مستقل ایک علیحدہ فرض ہے، نماز ایک علیحدہ فرض ہے، حج ایک علیحدہ فرض ہے۔ بنیاد اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ جانے کی استطاعت جس کو ہے حیثیت ہے اس کے لیے حج کرنا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں، تو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہے، دونوں ہر بنیاد علیحدہ ہے۔ تو قرآن مجید میں 88 جگہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور نماز دونوں کو ملا کے بیان فرمایا۔ 88 جگہ تو وہ ہیں جہاں ملا کے بیان کیا، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جہاں علیحدہ علیحدہ بیان کیا، لیکن نماز کے ساتھ ملا کر اس کو بیان کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تو نماز یہ جسم کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مال کی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی نماز بھی نہیں۔ تو دونوں عبادتیں ساتھ ساتھ، لیکن نماز ہر ایک کے لیے، زکوٰۃ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے شرائط ہے، اس کے لیے نصاب ہے، اس کے لیے لمبی بڑی تفصیلات ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ فرض کیا ہے، اس میں بہت سہولت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سب سے پہلی سہولت تو یہ ہے کہ ہر آدمی پر نہیں ہے، اس کی ایک مقدار ہے۔ پھر اگلی سہولت یہ ہے کہ یومیہ نہیں ہے، ماہانہ نہیں ہے، بلکہ سالانہ ہے۔ پھر اگلی سہولت یہ رکھی ہے کہ مقدار بہت تھوڑی رکھی ہے، 100 میں سے 2.5، باقی 97.5 تمہارا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ
اس کے برعکس حکم دیتے تو وہ حکم بھی بالکل حق بجانب ہوتا، اس میں کوئی ظلم نہ ہوتا، اس لیے کہ دینے والے تو اللہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ بھائی ہر سال پورا ہونے کے بعد 97.5% میرے نام پہ خرچ کرو اور 2.5% اپنے پاس رکھو تو بالکل ٹھیک ہوتا۔ اگر پورا بھی فرماتے پورا خرچ کرو تو بھی ٹھیک ہوتا، اس لیے کہ جو مال ہم نے حاصل کیا ہے یا کسی کو بھی حاصل ہوا ہے وہ اس نے اپنے زور بازو سے تو حاصل نہیں کیا، اپنی سمجھداری سے تو حاصل نہیں کیا، اپنی صلاحیتوں سے حاصل نہیں کیا، اللہ کے فضل سے حاصل کیا۔ اس لیے کہ جو ذرائع ہیں مال کو حاصل کرنے کے وہ ذرائع صرف ذرائع ہیں، ان ذرائع سے نتیجہ نکلے یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ مال حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں تمام ذرائع اس وقت تک ان سے نتیجہ برآمد نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم اس میں شامل نہ ہو۔ تو اللہ کے فضل سے جب حاصل ہوا ہے تو جو وہ فرمان ہے تو وہ سب ٹھیک ہے، تو بہت تھوڑی سی مقدار، اور فرمایا کہ یہ جو مقدار ہے تھوڑی سی یہ پورے مال کا مین ہے۔ ہر چیز کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے نا، انسان کو اپنے جسم کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بھی چیز ہے کوئی مشین کی اس کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ جو مال ہے یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر فرمایا قرآن میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ خیر کی محبت میں بڑا پکا ہے، بڑا مضبوط ہے، اس سے اس کی محبت بہت زیادہ ہے۔ تو مال بھی اپنی ذات میں خیر ہی ہے، انسان اس کو شر بناتا ہے، اللہ نے اس کو شر نہیں بنایا، اس کو غلط استعمال کر کے غلط ذرائع سے حاصل کر کے اس کو شر بناتا ہے، تو اللہ نے اس کو خیر فرمایا۔ تو یہ کیا ہے، یہ پورے مال کا مین ہے، یہ جو زکوٰۃ کی مقدار ہے یہ پورے مال کا مین ہے۔ جب یہ مقدار باہر ہو جاتی ہے تو باقی سارا 97.5 بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ مقدار اگر نہیں ہوتی تو یہ باقی 97.5 کو بھی گندا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جاتا ہے تو اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ کی ایک مخصوص مقدار ہے 2.5%، اب اس کو مال سے الگ کرنا چاہیے، اس کو الگ نہیں کیا، اب یہ اسی کے ساتھ مل گیا باقی 97.5 کے ساتھ، تو یہ باقی 97.5 کو بھی لے ڈوبے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور پھر بھی اس نے زکوٰۃ کا مال لے لیا، اب یہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال میں آ کے مل گیا تو اس کے باقی سارے مال کو بھی یہ لے ڈوبے، تو یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے اس کے نکلنے کے بعد۔ اسی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، جو سادات ہیں، جو سید ہیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال کا میل ہے تو ان کی نسبت بہت اونچی ہے، تو یہ میل کو استعمال نہیں کریں گے، یہ ان کی شان کے مناسب نہیں۔ ہاں ویسے نفلی صدقات ہیں یا عطیات ہیں وہ سید کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کی پاکیزگی کا ذریعہ فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو، یہ مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے طریقے سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے تو اس کا فائدہ اس کو دنیا کی زندگی میں حاصل ہوتا ہے، آخرت میں تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آخرت میں ہر عمل خیر کے مفید ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی غیر مسلم کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس دنیا میں اس کو دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے واقعات لکھے ہیں، فرمایا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں کچھ انگریز ایسے تھے کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان کا مال اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے بھی باقاعدہ اس کا حساب لگا کے اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دی، نکالنا شروع کر دی کہ بھائی ہمارا مال اس سے محفوظ ہو جائے گا، اس کا مال بھی اس سے محفوظ ہو گیا، تو یقین کی بات ہے۔ تو ابھی تک اگر آپ بھی بھاگ رہے ہیں کہ ایسے محفوظ ہو ویسے محفوظ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتلا دیا اپنے مال کو محفوظ کرنے کا، کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو۔
اور فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، صدقے سے تمہارے بیماروں کا علاج ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو بلائیں آسمان سے آتی ہیں ان کا کیا حل نکالو، دعا کے ذریعے سے، تضرع، الہا و زاری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تم کو رکواؤ۔ تو 3 چیزوں کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حلال طریقے سے پیسہ کمائے لیکن اس میں سے اگر وہ زکوٰۃ نہ نکالے تو وہ زکوٰۃ نہ نکالنا اس کے مال کو گندہ کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرے اور پھر یہ سمجھے کہ میں اس میں سے زکوٰۃ نکال کے صدقہ خیرات کر کے چلو یہ میرا مال پاک ہو جائے گا، فرمایا کہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے ذریعے سے اس کا مال پاک نہیں ہو سکے گا۔ دونوں باتیں آپ نے فرمائی کہ حلال طریقے سے کمایا اور زکوٰۃ نہیں نکالی تو اس نے اس کے مال کو پلید کر دیا، گندا کر دیا، اور حرام طریقے سے کمایا تو زکوٰۃ نکالنے سے وہ مال پاک نہیں ہو جائے گا، وہ اسی طرح پلید ہی رہے گا، ناپاک ہی رہے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشکی میں یا تری میں کہیں بھی کوئی مال ضائع ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ تھے سینکڑوں واقعات اس کے موجود ہیں کہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کی گئی، سب کے مال ضائع ہو گئے، اس آدمی کا مال بچ گیا۔ اب اس میں ہمارے یہاں 2 باتیں ہیں۔ کچھ تو لوگ وہ ہیں کہ جن کے ذہن میں زکوٰۃ کی اہمیت نہیں ہے، تو ان کی تو توجہ اس طرف نہیں ہے کہ بھئی یہ ان کی دم نکلتا ہے کہ بھئی پیسہ ہمارے پاس سے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، نہیں جانا چاہیے، اور خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کسی کا کیا نقصان ہے، وہ جتنا زکوٰۃ سے جاتا ہے اس سے بہت زیادہ دوسرے ذرائع سے نکل جاتا ہے۔ تو ایک تو طبقہ وہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی زکوٰۃ اہم ہے، لازمی ہے، ہمیں ادا کرنی ہے، لیکن وہ اس کو صحیح طریقے سے جو ادائیگی کا طریقہ ہے اس طرح نہیں کرتے۔ تو دونوں باتیں غلط ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جتنے بھی حکم اپنے بندوں کو دیے ہیں سب کے ضابطے مقرر کر کے دیے، بے ضابطہ کوئی حکم نہیں۔ لیکن نماز کے کیسے ضابطے ہیں، اس کے اوقات مقرر ہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کے ارکان ہیں، اس کے فرائض ہیں، ہر چیز منضبط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کا بس اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بس وضو ہے یعنی اس نے نماز شروع کر دی، ایسا نہیں۔ روزے کا ضابطہ مقرر ہے کہ 1 منٹ بعد اگر آپ نے سحری میں کھا لیا، اب بے شک آپ 14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہے، آپ کا روزہ نہیں ہے۔ غروب سے 1 منٹ پہلے آپ کا روزہ کھول لیا، آپ کا روزہ نہیں ہے۔ یہ کبھی تو 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہو، نہیں، آپ ضابطے سے ہٹ گئے۔ حج کا ضابطہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کا 9 سے حج جگہ تو میدان عرفات میں بہت رش ہوتا ہے، چلو ابھی ہم جا کے کر کے آ جاتے ہیں، حج عرفات میں چلے جاتے ہیں، حج نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا ایک ضابطہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، زکوٰۃ کا بھی ضابطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بس ہم تو نکالتے رہتے ہیں اور اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو بھائی کس نے کہا کہ اللہ قبول کرنے والا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے؟ لیکن اللہ نے قبول کرنے کے اور معاف کرنے کے بھی کچھ ضابطے بتائے ہیں کہ ان ضابطوں پہ چلو، ہاں پھر تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی بے شک ہم قبول بھی کریں گے اور معاف بھی کریں گے، لیکن اب تم ضابطے سے ہی ہٹ رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے دوسرا طبقہ کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے لیکن وہ صحیح طرح حساب کر کے ادا نہیں کرتا، تو یہ بھی غلط ہے۔ پورا جو اس کا حساب کا طریقہ ہے اس طرح کر کے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جب تک نہیں کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میرا فرض صحیح طریقے سے ادا ہوا ہے یا ادا نہیں ہوا۔ دونوں باتیں ہوں گی، تذبذب کا شکار رہیں گے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ابھی مسائل کا موقع نہیں ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھے تاکہ اس کے مطابق صحیح زکوٰۃ کو ادا کر سکے، ورنہ قیامت کے دن اس کی گرفت ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ اگر وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے لیکن وہ زکوٰۃ کے نام سے تو نہیں کر رہا، اگر ایک آدمی پورا دن نفلیں پڑھتا رہے تو ایک فرض کے بھی برابر نہیں ہوگا۔ فرض کی نیت سے جب پڑھے گا، نماز تو وہی ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں تو خرچ کر رہا ہے لیکن وہ صدقہ خیرات نفلی ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ تو زکوٰۃ کی نیت سے ادا کیا جاتا ہے، جب تک وہ نیت نہ ہو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ ہر آدمی کے ذمے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مان دیا ہے کہ وہ خود ان مسائل کا علم حاصل کرے اور اس کی روشنی میں باقاعدہ پابندی کے ساتھ سالانہ زکوٰۃ نکالے۔ اور یہ نہیں کہ بس زکوٰۃ نکالنا ہی ہے، نہیں، جس طرح زکوٰۃ نکالنا فرض ہے تو اس کو اس کے مصرف تک پہنچانا بھی فرض ہے۔
یہ نہیں کہ بس اپنے سر سے بول اتار کے کہ ہمیں تو زکوٰۃ نکالنی ہے، وہ کس کو دی زکوٰۃ پتہ ہی نہیں ہے، اس کے مصرف تک پہنچی نہیں، تو مقصد کہاں حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ یہ رکھا ہے کہ جن کو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ کو سب ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جس بندے کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا نظام اس طریقے سے بنایا ہے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کی جتنی ضرورت ہے، تو جن کو مال دیا ہے ان کو اتنا ہی مال دیا ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالیں گے، ان تک پہنچائیں گے، تو ان میں سے کوئی بھی ضرورت مند باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تکمیلی نظام اس طرح کا چلایا ہے۔ تو یہ بات تو اس کو حاصل کرنا یہ ضروری ہے، جو زکوٰۃ کو اس کے مصرف تک پہنچانا۔ بہت سارے رفاہی ادارے کام کرتے ہیں، اس میں وہ علماء کی زیر نگرانی بھی کام نہیں کرتے ہیں، تو ان کو بھی لوگ اٹھا کے دے دیتے ہیں زکوٰۃ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ کے اصول کیا ہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جب مصرف میں نہیں پہنچی تو زکوٰۃ کہاں ادا ہوگی؟ اور جب زکوٰۃ آپ مصرف میں پہنچائیں تو جس کو زکوٰۃ دیں تو اس کے شکر گزار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ذریعے سے مجھے اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں مارا مارا کہاں پھرتا اس کو لے کر۔ یہ نہیں کہ اس کو احسان مند سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کر دیا زکوٰۃ دے کے، نہیں، اس کا مجھ پر احسان ہو گیا، اس کو تو اللہ نے فرض کی تھی زکوٰۃ، اگر یہ نہ ملتا تو میں کس کو جا کے دیتا، یہ فرض تو میرا باقی رہتا۔ تو بہرحال کسی اگر رفاہی ادارے کو دے رہے ہیں تو پہلے اس بات کی اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ مستند مفتیان کرام کی زیر نگرانی وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ایسے نہ نہیں۔ ہمارا وقت کم ہے تو اعتکاف سے متعلق کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ کو تمام جس طرح اس کا طریقہ ہے اسی طرح نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے، یہ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، ان کی یہ روایت ہے۔ ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں ہے، اور تمام نیکیاں جو لوگ کر رہے ہیں ان تمام نیکیوں کے برابر اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف، صرف ایک دن کا اعتکاف خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے 3 خندق جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور ہر خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ تو آخری عشرے کا اعتکاف 9 دن یا 10 دن تو 30 خندقیں دور ہو گیا، اور ایک مسافت کتنی ہے؟ 500 سال، تو یہ کتنی ہو گئی؟ 15,000 سال کی مسافت جہنم سے دور ہو گئی۔ تو یہ فضیلت ہے اس اعتکاف کے عمل کی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کا عمل بڑا عظیم الشان ہے، لیکن اس کے آداب اور اس کی احتیاط بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اگر اس کو سیکھ کے نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دن اعتکاف میں بیٹھے ہیں اسی دن اعتکاف ختم ہو جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، مغرب سے پہلے، جیسے آج مغرب سے پہلے اعتکاف شروع ہو جائے گا، اب وہ عشاء میں آ کر ملے، ایک بات ایسی بتائی کہ اعتکاف ختم، 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی اعتکاف ختم ہو گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کے ضابطے ہیں، ہر چیز منظم ہے، غیر منظم کوئی چیز نہیں۔ تو جب اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو اس کے سارے آداب پہلے سے سیکھیں۔ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں وہ پہلے سے آئے امام صاحب کے پاس کہ بھائی آپ ہمیں بتا دیں کہ کس طرح ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، فکر ہی نہیں کہ بھائی اعتکاف میں بیٹھ جائیں کہ بھائی کیسے بیٹھنا ہے، اس کی کیا شرائط ہے، کیا حدود ہے، کیا پابندیاں ہیں، تو وہ نہیں سیکھتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اعتکاف مصنون ختم ہو جاتا ہے، وہ نفلی اعتکاف بن جاتا ہے۔ تو 10 دن تو رہے لیکن وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، جب نفلی بن گیا تو وہ والی تو نہیں ہے فضیلت۔ تو اس لیے اعتکاف کے عمل کو اس کو سیکھیں، مسجد کی حدود معلوم کریں، جو حدود ہیں صرف پیشاب پخانے کے اور وضو کے علاوہ اس سے نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر بھولے سے بھی نکل گئے، یہ روزے کی طرح نہیں ہے، روزے میں تو کوئی آدمی بھولے سے کھا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا نا، اس میں بھولے سے بھی چلا گیا تو اس کا اعتکاف چلا جائے گا۔ تو اس لیے حدود کو پہلے سے معلوم کریں، جو انتظامیہ ہوگی ہے، امام صاحب وہ بتائیں گے کہ کیا حدود ہیں، پھر ان حدود سے اپنے آپ کو دور رکھیں، سوائے پیشاب پخانے کے اور وضو کے، اور کسی چیز کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔
اور اعتکاف کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں، اس لیے کہ مختلف لوگ اپنے اپنے مزاج کے مطابق، کوئی کسی کے شیخ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی محلے میں، کوئی کہیں، کوئی کہیں، تو کہیں بھی آپ اعتکاف میں بیٹھیں تو جس جگہ بھی، جس مسجد میں بھی آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو وہاں انتظامیہ کی طرف سے کچھ ہدایات دی جاتی ہیں معتکفین کو، تو وہ جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ معتکفین کے فائدے کے لیے دی جاتی ہیں، ان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں دی جاتی، تو ان ہدایات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں، اس لیے کہ جس آدمی کے سامنے انتظام ہوتا ہے اس کے سامنے وہ باتیں ہوتی ہیں جو دوسرے آدمی کے سامنے نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کی سمجھ وہاں تک پہنچتی نہیں، تو اس لیے جو بھی ہدایات دی جاتی ہیں تو وہ آپ کے فائدے کے لیے، معتکفین کے فائدے کے لیے ہی دی جاتی ہیں، تو ان پر مکمل عمل کریں تاکہ نہ انتظامیہ کو تکلیف ہو، نہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب ایک بات یہ ہے کہ خواتین بھی اعتکاف کرتی ہیں گھروں میں، تو اس سے متعلق بھی کچھ جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو خواتین کے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تو آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھی، اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اعتکاف کرتی تھی۔ تو عورت کے لیے اعتکاف، اس میں جو جس طرح مرد کے لیے پابندیاں ساری، ان کے لیے بھی پابندیاں ہیں۔ ایک اضافی چیز، کچھ چیزیں ان کے لیے اضافی ہیں، جیسے جو شادی شدہ عورت ہے تو اس کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر جو مصنون اعتکاف ہے آخری عشرے کا، وہ شادی شدہ عورت نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ ہے، اس لیے کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو رمضان کی راتوں میں شوہر کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے کی، لیکن جب وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے گی تو اب شوہر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو اس کا حق پہلے ہے، یہ سنت ہے، اس کا حق لازم ہے۔ تو اگر کوئی اجازت نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو ضرورت ہے، تو اس کی اجازت ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ شادی شدہ عورت ہے اس کے لیے، اور پھر جب شوہر نے ایک مرتبہ اجازت دے دی، اب وہ اس اجازت کو واپس بھی نہیں دے سکتا، یہ بھی بات ہے۔ تو اس نے اجازت دے دی، بیٹھ جاؤ، وہ کہتا نہیں میری طرف سے اجازت نہیں، اب اجازت ہو گئی تو وہ بیٹھے گی اعتکاف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے پاک ہونا بھی ضروری ہے، اگر ایام ہو تو اس کے ساتھ یہ اعتکاف کا عمل نہیں ہو سکتا، تو اگر شروع سے ہے تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتی، اور اگر بیٹھ گئی اور درمیان میں اس کی ناپاکی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پہلے دن، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، جس دن بھی شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف وہیں ختم ہو جائے گا۔ تو جب اعتکاف ختم ہو جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مرد کا بھی اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے، بعض اوقات شرعی عذر ہوتا ہے، اعتکاف توڑنے کی اجازت بھی ہے، آدمی ایسا بیمار ہو گیا کہ اس کی جان پہ بن گئی، اس کو لے کے جانا پڑے گا، تو ٹھیک ہے، اجازت ہے اس کو، وہ چلا جائے، اعتکاف تو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تو عورت ہے یا مرد ہے، جب اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی قضا کا۔ تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ پورے 10 دن کے اعتکاف کی قضا نہیں کرنی ہے، جس دن اعتکاف فاسد ہوا ہے صرف اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا لازم ہے۔ تو اگر تو اس کا عذر ختم ہو گیا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اور ابھی رمضان کے دن باقی ہے، اس لیے کہ جب اس کی قضا ہوگی تو اس کے ساتھ روزہ بھی لازم ہے۔ اگر تو وہ عورت پاک ہو گئی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، تو رمضان کے روزے کو ہی وہ کام میں لائے، اسی روزے سے فائدہ اٹھائے، روزہ تو رکھنا ہی ہے رمضان میں، تو اسی روزے کے ساتھ صرف ایک دن کی، اسی طرح مغرب سے پہلے اپنے اعتکاف کی جگہ عورت چلی جائے، مرد آ جائے یہاں مسجد میں، اگلے دن روزہ ویسے ہی ہوگا، تو اگلے دن جب روزہ ختم ہوگا اس کی وہ اعتکاف کی ایک دن کی قضا پوری ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو موقع نہیں ملا، عید ہو گئی، تو پھر عید کے بعد کسی ایک دن مرد مسجد میں آ کے اور عورت اپنے گھر میں اسی طرح پھر روزہ رکھنا ہوگا علیحدہ سے، اس لیے کہ اعتکاف کی قضا میں جو مصنون اعتکاف ہے اس کی قضا میں بھی روزہ لازم ہے، تو ایک روزہ اس کے ساتھ رکھے اور پھر اس ایک دن کی قضا کرے، صرف ایک دن کی قضا ہوگی۔ اب رہا مسئلہ عورت کے اعتکاف کی جگہ کا، کہ عورت اعتکاف میں کس جگہ بیٹھے گی، تو اس کا اصول یہ ہے کہ سال بھر عورت اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہے تو وہ جگہ اس کے لیے ایسی ہے جیسے مرد کے حق میں مسجد ہے۔ اگر کوئی مرد یہ کہے کہ بھائی مسجد کے بجائے میں کہیں اور جگہ جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں تو اس کا اعتکاف تو نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اگر عورت یہ کہے کہ بھائی سال بھر میں یہاں نماز پڑھتی ہوں لیکن اب میں اعتکاف کے لیے کھلا جگہ بیٹھتی ہوں، تو یہ ایسا ہی ہو گیا کہ مرد مسجد کو چھوڑ کے کہیں اور بیٹھے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے، کہ جب کوئی آدمی گھر تعمیر کرتا تھا تو اس میں مسجد البیت، اس کو کہتے ہیں مسجد البیت، گھر کی مسجد، تو گھر میں ایک ایسی جگہ بناتے تھے
کہ اس مسجد کی طرح تو وہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس مسجد کے تو بڑے احکام ہیں، وقت ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ کیا کس مقصد کے لیے بناتے تھے کہ بھائی یہ جگہ ہمارے گھر میں عبادت کی جگہ ہے، جو بھی نماز پڑھے گا، خواتین تو گھر میں نماز پڑھتی تو وہ یہاں آ کے پڑھیں گی، کوئی مرد ہے ان کو نوافل ادا کرنی ہے، تہجد، اشراق، چاشت، خواتین وہ یہاں آ کے پڑھیں، کسی کو تلاوت کرنی ہے، ذکر ہے، دعا مانگنی ہے، تو اس کے لیے ایک جگہ مخصوص بناتے تھے، اس کو کہتے تھے مسجد البیت، گھر کی مسجد۔ تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد البیت میں اعتکاف کرے۔ تو اب اگر کسی کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، تو میں تو کبھی کہیں نماز پڑھتی ہوں، کبھی کہیں، تو اس کے لیے یہ کہ اب ایک جگہ مقرر کر لیں کہ بھائی اب میں یہاں نماز پڑھا کروں گی تو وہاں اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے کمرے کو اپنی اعتکاف کی جگہ بنا لیا، نہیں، اتنی جگہ کہ جس میں وہ نماز پڑھ سکیں اور جس میں وہ لیٹ سکیں تسلی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اتنی جگہ کمرے میں سے اپنے لیے۔ ہاں اگر کمرہ بہت چھوٹا ہے پھر پورا کمرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بڑا کمرہ ہے تو اس میں اتنی جگہ مخصوص کریں کہ جس میں لیٹنا بسہولت ممکن ہو اور نماز پڑھنا ممکن ہو، پھر اس جگہ کو نشان زد کر دیں۔ جب وہ نشان زد ہو گئی، اب یہ جگہ عورت کے حق میں ایسی ہو گئی جیسے مرد کے حق میں مسجد۔ اب وہ بھی وہاں سے صرف پیشاب پکانے کے لیے اور وضو کے لیے نکلے گی، اس کے علاوہ اگر نکلے گی تو اس کا اعتکاف گیا۔ بعض لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ تو گھر میں اور کوئی نہیں ہے تو وہ کھانا بھی پکا رہی ہے، صفائی بھی کرتی ہے، تو بھائی یہ تو پھر اعتکاف مصنون نہیں ہے، وہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے تو وہی حدود ہیں مصنون اعتکاف کے لیے جو مرد کے لیے، پھر وہ وہیں رہیں گی، کسی کام کے لیے نکلیں گی نہیں۔ ہاں البتہ اگر وہاں بیٹھ کے بچیوں کو کوئی ہدایات دینی ہے، کوئی بات بتانی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے بتا سکتی ہے، یا بچیوں کا کام میں کوئی ہاتھ بٹانا ہے، وہاں بیٹھ کے کوئی کام ان کو کرنا ہے وہ کام کر کے بھی دے سکتی ہے، لیکن وہاں سے نہیں نکلے گی، صرف قضائے حاجت کے لیے اور وضو کے لیے وہاں سے نکلے گی، ان کے لیے۔ باقی پھر وہ آگے پوچھتے ہیں کہ بھائی عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں، جیسے عدت میں سوال کرتے ہیں کہ بھائی اس سے پردہ ہے، اس سے پردہ ہے، تو اعتکاف میں بھی سب سے پردہ ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کا پردے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھائی جو محرم ہے وہ اعتکاف میں بھی محرم ہے، جو نامحرم ہے وہ اعتکاف میں بھی نامحرم ہے، جو محرم ہے وہ دوران عدت بھی محرم ہے، جو نامحرم ہے وہ دوران عدت بھی نامحرم ہے۔ تو جو اس کے محرم ہے ان کے سامنے اس کے پاس آ سکتے ہیں، اس سے دعا کی درخواست کرنی ہے، کوئی کام ہے تو یہ ہے کہ وہ سارے جو محرم ہے ان سے بھی اس کا پردہ ہو گیا، ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں کی صحیح سمجھ نصیب کرنا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو کام آنے